السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ خیر و برکت والی کوئی اور زوجہ مطہرہ ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح اپنے ہی قبیلے میں مصافیہ بن صفان کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ غزوہ مریسے میں قتل ہوئے، اور اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بہت سے قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضرت ثابت بن قیس انصاری کے حصے میں آئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ سے مکاتبت کی درخواست کی، یعنی ان سے کہا کہ آپ کو میری آزادی کے عوض جس قدر رقم کی ضرورت ہے میں اسے ادا کر دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں، اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہوں، میری مدد فرمائیں، کیونکہ میں حضرت ثابت بن قیس انصاری کے حصے میں آ گئی ہوں اور انہوں نے مجھے اتنے مال پر مکاتب بنایا ہے، میں اس قدر رقم ادا نہیں کر سکتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے آزادی دلانے کے لیے میری مدد فرمائیں گے تاکہ میں مکاتبت کی رقم ادا کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ منظور نہیں کہ میں یہ رقم خود ادا کر کے تم سے نکاح کر لوں؟ حضرت جویریہ نے بخوشی اس بات کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو رقم ادا کی اور حضرت جویریہ کو آزادی دلا کر ان سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت حضرت جویریہ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ جب اس نکاح کا چرچا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوا تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ کے قبیلے کے جو لوگ جنگ میں قیدی بن کر آئے ہیں ان کو اپنی غلامی میں رکھیں۔ چنانچہ آپس میں مشورے کے بعد مسلمانوں نے قبیلہ بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو اس وجہ سے آزاد کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلق سے رشتہ قائم کر لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی مستلق کے 100 خاندان اس وجہ سے آزاد کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ کا پہلا نام برا تھا۔ نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری سے پہلے میں نے اپنے قبیلے میں خواب دیکھا تھا کہ گویا مدینہ منورہ کی طرف سے چاند چلتا ہوا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا۔ میں نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ خواب سے بیداری کے بعد میں نے خود ہی اس کی جو تعبیر کی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی زرار کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ان کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ چکی ہے اور ام المؤمنین بن چکی ہے۔ حارث بن ابی زرار بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر حضرت جویریہ کی رہائی کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام عقیق پر انہوں نے اونٹ چرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ ان میں سے 2 اونٹ ان کو بڑے پسند تھے۔ ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور انہوں نے ان کو کسی گھاٹی میں چھپا دیا۔ پھر جب مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، اس کا فدیہ مجھ سے لے لیں اور اسے میرے ساتھ کر دیں۔ پھر جو مال اور اونٹ وغیرہ فدیہ دینے کے لیے لائے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارث، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جن کو تم عقیق کی گھاٹیوں میں چھپا آئے ہو؟ حارث بن ابی زرار یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور اس بات کا اس قدر اثر ہوا کہ بے اختیار بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، اس پر سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی مطلع نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ فوراً کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بن گئی تھیں تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور خوشی خوشی اپنی بیٹی سے مل کر قوم کے پاس واپس چلے گئے۔
ابن حشام نے بیان کیا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ہوا جب حضرت جویریہ کے والد جناب حارث بن ابی زرار فدیے کے طور پر مال و اسباب لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور پھر حارث بن ابی زرار نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے 2 بیٹے اور قوم نے کچھ افراد نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، تو چند آدمی بھیج کر وہ اونٹ واپس منگوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے، جو وادی عقیق میں چھوڑ آئے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ کو ان کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن ابی زرار کو نکاح کا پیام دیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ کا انتقال ربیع الاول 50 ہجری یا 54 ہجری میں ہوا۔ انتقال کے وقت عمر مبارک 25 سال تھی۔ مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ اس طرح کی اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔